کہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہمیشہ نقصان میں رکھا، اور کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ فائدے میں۔ خسارے اور نقصان والے لوگ کون ہیں کہ جو ہمیشہ خسارے میں، یا ہمیشہ نقصان میں، یا ہمیشہ فائدے میں۔ میں نے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورۃ العصر تلاوت کی۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر رب العالمین جل وعلا نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو لوگ نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والعصر، اللہ نے فرمایا میرے محبوب مجھے قسم ہے آپ کے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، جتنے بھی انسان ہیں خسارے میں، الا الذین، لیکن ہاں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جن کے اندر یہ 4 عادتیں ہوں گی، یہ 4 نشانیاں ہوں گی، یہ 4 خصلتیں، یہ 4 معمولات، یہ 4 صفات جن لوگوں کے اندر ہوں گی وہ نقصان میں نہیں ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان لائے، مومن بن گئے۔ نمبر 2 وعاملوا الصالحات، اور عمل صالحہ کیا، وتواصوا بالحق، اور نمبر 3 پر عمل کرنے کے بعد پھر حق کی وصیت بھی کرتے رہے، حق بیان بھی کرتے رہے، لوگوں کو حق پہنچاتے بھی رہے۔ وتواصوا بالصبر، اور ہاں وہ لوگ کہ جو حق بات بیان کرنے پر ان کو تکلیف اگر ملتی تو وہ صبر بھی کرتے تھے۔ یہ 4 عادتیں اللہ پاک نے بیان کی، یہ نقصان میں نہیں، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب گھاٹے میں۔ اب سب سے پہلے سمجھنا یہ ہے کہ عصر سے مراد کیا ہے۔ بیٹا چپ، بات نہیں کرنی۔ اللہ نے فرمایا عصر سے مراد زمانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور آقا انعامدار، مدنی تاجدار، حضور رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، اللہ نے اپنے نبی، اپنے محبوب کے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا قسم ہے مجھے اپنے محبوب کے زمانے کی۔ کیوں؟ اس قرآن کی آیت میں صرف زمانے کا ذکر ہے، اب ہم نے اس آیت میں زمانہ محبوب حضور کے زمانے کو کیوں ترجمے میں بیان کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام زمانوں میں بہترین زمانہ میرا ہے۔ جب تمام زمانوں میں بہترین زمانہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو حضور کا زمانہ سب سے بہترین ہوا۔ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم رب نے بیان کی۔ اور دیکھیں قرآن مجید میں دوسری جگہ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے ھذا البلد، اس شہر مکہ کی۔ کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، کیونکہ آپ اس شہر مکہ میں رہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب شہر مکہ میں رہیں تو رب اس شہر کی قسم کھاتا ہے، تو جب جس زمانے میں میرے حضور نے سانسیں لیں تو اللہ اس زمانے کی بھی قسمیں بیان کرتا ہے، اور میں قسم ہے مجھے اس زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، اللہ نے فرمایا بے شک، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں، ان الانسان، بے شک انسان سب کے سب نقصان میں۔ اب یہ لفظ انسان کا مطلب کیا ہے؟ انسان کہتے کس کو ہیں؟ انسان کی جو تعریف ہے ہماری عربی کے اندر اہل عرب نے کیا کی ہے؟ انسان 2 لفظوں سے مل کے بنا، ایک ہے لفظ انس و محبت جس کو ہم کہتے ہیں، انس کا معنی ہے محبت کرنے والا، اور ایک انسان کا جو لفظ کا حصہ ہے یہ بنا نسیان سے، بھولنے والا۔
انسان میں یہ دونوں عادتیں پائی جاتی ہیں، انسان بھولتا بھی ہے، انسان محبت بھی کرتا ہے۔ جب یہ انسان کسی اللہ کے سوا کسی اور چیز سے محبت کرے تو رب کو بھول جاتا ہے، اور جب رب سے محبت کرے تو دنیا بھول جاتا ہے۔ اسی کو انسان کہتے ہیں۔ انسان میں یہ دونوں خصلتیں پائی جاتی ہیں، اس لیے رب نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں، تمام انسان نقصان میں، تمام انسان جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ نقصان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ نے عصر کا ترجمہ انہوں نے بھی کیا۔ کچھ نے کہا عصر سے مراد زمانہ ہے، اور کچھ نے کہا عصر سے مراد نماز عصر ہے، نماز عصر، کیونکہ قرآن عظیم الشان کے اندر سورہ بقرہ اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلاۃ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو لیکن درمیان والی نماز کی حفاظت زیادہ کرو۔ درمیان والی نماز کون سی ہے؟ 5 نمازوں میں تیسری نماز عصر کی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، جس شخص کی، اس کے اہل اور اس کا مال برباد ہو گیا، یعنی اس کا گھر سب لوگ فوت ہو جائیں، اس کی ساری پراپرٹی جل کے لاکھ ہو جائے، تو اتنا دکھ نہیں ہے ہونا چاہیے جتنا عصر کی نماز فوت ہونے پر۔ تو عصر کی نماز فوت ہونا، تو بعض صحابہ نے اس سے مراد عصر کی نماز لی ہے۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ابر آلود تھا، تو عصر کی نماز حضور نے فرمایا کہ جلدی پڑھ لو، عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ ابر آلود تھا۔ اس زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں کہ پتہ چل جائے کہ ٹائم کیا ہے، سورج ڈوبا ہے کہ نہیں ڈوبا۔ تو حضور نے آسانی کے لیے فرمایا کہ عصر کی نماز آج جلدی، یعنی پہلے وقت میں پڑھ لو، جیسے عصر کا وقت۔ اور عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب کسی بھی شے کا سایہ ڈبل ہو جائے، جب کسی بھی شے کا سایہ 2 گنا ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ کسی بھی چیز کا سایہ، اصلی سایہ سے سایہ بڑھ جائے۔ تو صحابہ کرام نے جلدی نماز پڑھ لی، تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عصر کی نماز کو ترک کیا گویا کہ اس کا سارا عمل ضائع ہو گیا، جتنے عمل کیے اچھے وہ ضائع ہو گئے۔ تو اس لیے فرمایا والعصر، قسم ہے مجھے عصر کی۔ تو صحابہ میں سے کچھ نے اس سے مراد عصر کا وقت لیا، کسی نے مراد عصر کا زمانہ لیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک۔ تو عصر کی جو نماز ہے یا عصر کا وقت ہے، یہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہے زمانہ مراد ہے چاہے عصر کا وقت مراد ہے، اللہ نے اس وقت کی قسم۔ اب قسم کھائی کیوں بھائی؟ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اور میں قسم کھائیں تو بات سمجھ آتی ہے کہ ہم اس لیے قسم کھا رہے ہیں کہ ہم کسی کو اپنی بات سچ منوانا چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری بات کا یقین کر لے، قسم اس لیے کھائی جاتی ہے۔ لیکن رب جب قسم بیان کرے، اللہ کو قسم بیان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رب ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کون ہے کہ جو اللہ سے بڑھ کر سچ بولے؟ اللہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی بات سچی منوانے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ ایک دفعہ بھی کہہ دیتا بھائی انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، تو بات مانی جاتی۔ لیکن فرمایا والعصر، قسم ہے مجھے اپنے نبی کے زمانے کی، قسم ہے مجھے عصر کی نماز کی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ تو اللہ جب کسی شے کی قسم بیان کرتا ہے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنی بات کو سچ منوانے کے لیے نہیں، بلکہ جس چیز کی قسم کھا رہا ہے اس چیز کی شان و عظمت بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے میرے نبی کا زمانہ بڑا عظیم زمانہ ہے، میں نے اپنے نبی کو جو عصر کی نماز دی، یہ نماز بڑی عظیم نماز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم بیان کی۔ تو آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان مکمل گھاٹے میں، انسان مکمل گھاٹے میں۔ تو انسان مکمل گھاٹے میں کیوں ہے؟ اس کے لیے حضور کی ایک حدیث ہے،
حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 کو غنیمت سمجھ لو. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، موت سے پہلے زندگی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، تنگ دستی سے پہلے مال کو، اور فرمایا مصروفیت سے پہلے فراغت کو. انسان فارغ ہوتا ہے تو کبھی فضول کاموں میں ٹائم گزار، ادھر کھڑا ہو ادھر کھڑا ہو، فضول بحثیں لے کر بیٹھ جاتا ہے. تو انسان کو چاہیے اس اپنے وقت کو اچھا گزارے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وقت جو بندہ کسی کے ساتھ گزارتا ہے اور اس وقت میں اللہ اور اس کے رسول، نہ اللہ کا ذکر ہو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، فرمایا ایسی محفل اور مجلس قیامت والے دن بندے کے لیے احساس ندامت کا باعث ہوگی، اور بندہ ندامت اور پشیمان ہوگا، ہائے میں نے یار یہ وقت کیوں ضائع کر لیا. جیسے آج ہم بھی ہیں، ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ادھر سے بیٹھ ادھر کی بات کر، کوئی بندہ اپنی دنیا کی بات کر، کوئی سیاست کی فضول ہو. بھائی اس سے بہتر اللہ کا ذکر کر لو، اس سے بہتر حضور پر درود پڑھ لو. ان فضول لوگوں کا ذکر کرنے سے بہتر اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رکھو، تو تمہارا بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے انسان گھاٹے میں ہے کہ وہ اپنا وقت بڑا ضائع کرتا ہے. انسان اپنا مال ضائع کرتا ہے، اپنی صحت ضائع کرتا ہے، انسان اپنی فراغت، اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے ہر لمحہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جنت چلا جائے گا، جنت جا کے بھی کچھ لوگ پچھتائیں گے. عجیب بات ہے بھائی، جنت مل گئی، اس سے اور بڑی اور کیا بات ہے کہ جنت سے بھی بڑا کوئی مقام ہے تو نہیں ہے دنیا میں. جنت جا کر بھی مسلمان پریشان ہوا، اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت جا کر بھی مسلمان اس لیے پریشان ہوگا جو وقت، جو گھڑی اس نے اللہ کے ذکر سے ہٹ کر گزاری ہوگی، اللہ کی یاد سے ہٹ کر گزاری ہوگی، وہ پریشان ہوگا ہائے کاش وہ وقت بھی اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرتا تو آج جنت میں مجھے اوپر والا مقام حاصل ہوتا. فرمایا جنت میں لوگ ایک مقام اور دوسرے مقام کے درمیان فرق اتنا ہے جیسے زمین سے ہم آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں. فرمایا ایک جنت کا مقام دوسرے سے اتنا دور ہے. وہ کہے گا کاش میں اچھا عمل کرتا، اپنے وقت کو ضائع نہ کرتا. تو دوستو آج ہم بڑا وقت ضائع کرتے ہیں، بہت وقت ضائع کرتے ہیں. کوئی موبائل میں لگا ہے تو 3 گھنٹے جناب فیس بک اور واٹس ایپ سے جانے نہیں چھوٹ رہی، 3 گھنٹے. کوئی انسان بیٹھا ہے تو دنیا کی بات کر، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے. ٹائم کا ضیاع. اس لیے تو رب نے فرمایا تمام انسان گھاٹے میں الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ کہ جو ایمان لائے. اب ایمان والے کون ہیں؟ ہم ایمان والے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں. ایمان والوں کی تعریف کیا ہے؟ ایمان والوں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایمان والے ہوتے کون ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عمر کو پوچھا عمر تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ حضرت عمر خاموش ہوئے. کچھ لمحے بعد عرض کیا حضور میں اپنے آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. فرمایا عمر تم مومن؟ بولیے نہیں ہے، تو مومن نہیں ہے. یہ جو قرآن نے کہا نا تمام انسانیت گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا. تو ایمان والے ہم دیکھیں نا ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہم صرف مسلمان ہیں. رہ گئی ہے رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا مگر تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خواں ہے وہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. جو اقبال نے یہ بات کی وہ ایسے نہیں کر دی کہ ہم صرف مسلمان ہیں، کہنے کو تو صرف مسلمان ہیں، لیکن اس مسلمان کا جو تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے، جو اقبال بھی فرماتے تھے کہ جب میں زبان سے کلمہ کہتا ہوں چوں کلمہ بگویم بلرزے غم. اگر زبان سے کلمہ پڑھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں،
کہ جو تقاضا لا الہ الا اللہ کا ہے نا وہ تو میں پورا ہی نہیں کر رہا. مومن ہونا. تو حضور نے پوچھا عمر کس سے پیار ہے؟ عرض کیا حضور مجھے سب سے زیادہ پیار اپنے آپ سے. حضرت عمر نے جھوٹ نہیں بولا. یہ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جیسے ہم کر دیتے ہیں میں عاشق رسول ہوں. او بھائی اتنی بڑی ڈگری تم اپنے آپ کو دے رہے ہو, خود ہی دے رہے ہو کہ ہم تو عاشق رسول ہیں. عاشق رسول نہیں, عاشق رسول ہونا بڑا مشکل کام ہے. عاشق رسول ہونے کے لیے جان دینی پڑتی ہے. عاشق رسول ہونے کے لیے جان دینی پڑتی ہے. عاشق رسول ہونے کے لیے اپنا مال دینا پڑتا ہے. عاشق رسول ہونے کے لیے اپنا وقت دینا پڑتا ہے. تینوں چیزیں نہیں, نہ مال ہے دین کے لیے, نہ وقت ہے اپنا دین کے لیے, اور نہ جان ہے. کچھ بھی تو نہیں ہے. تو پھر بھائی عاشق رسول نہ کہے بھائی میں حضور کا ایک ادنا سا غلام ہوں, ایک ادنا سا مسلمان ہوں, اللہ مجھے مومن بنا دے. حضرت عمر کو تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا عمر جب تک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے عمر جب تک تیرے دل میں تیری اولاد سے, مال سے, اور رشتہ داروں سے اور والدین سے بڑھ کر میرا پیار نہیں ہوگا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے, ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے, مومن نہیں ہو سکتے. مسلمان تو ہو سکتا ہے بندہ, لیکن مومن ہونے کے لیے مومنانہ تقاضے کی ضرورت ہے. تو قرآن نے کہا الا الذین آمنوا, گھاٹے میں وہ نہیں ہے جو ایمان لائے. تو ایمان والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اپنے نبی کے لیے مال, وقت اور جان تک دینے کے لیے تیار ہو, وہ ہے مومن. ہم مومن نہیں ہیں. مومنانہ بصیرت اور مومنانہ کردار تو وہ تو ہے ہی نہیں ہمارے اندر. جو اقبال نے بھی کہا تھا نا, ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, قہاری ہو جباری ہو قدوسی ہو جبالوت, یہ چار عناصر مل جائیں تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں چلتا پھرتا ہے قرآن. کہا یہ چار عناصر ہوں مسلمان میں, قہاری, جباری, قدوسی اور جباروت. قہاری غصہ, جباری اس کا ناراض ہونا, دشمنی کرنا, قدوسی تصوف اور صوفی بننا, اور جباروت اور انسان کے اندر فرشتوں والی صفات کا آ جانا. یہ چار چیزیں بنیں گی تو پھر وہ بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن, کسی کو پتہ ہی نہیں مومن کیا ہے. قاری نظر آتا ہے, دکھنے میں قرآن پڑھنے والا, لیکن حقیقت میں ہے قرآن, چلتا پھرتا قرآن ہے, مسلمان ہے, اس کا کردار ہی قرآن کی جیتی جاگتی ترجمہ اور تفسیر ہے. تو فرمایا ان الانسان لفی خسر, تمام انسان نقصان میں ہے, الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. تو ایمان والے کون ہیں, وہ میں نے عرض کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث شریف میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 باری نہیں ڈسا جاتا. یہ حدیث شریف ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث زندگی کے ہر معاملے میں فٹ ہوتی ہے کہ ایک مومن ایک دفعہ کسی سے دھوکہ کھا کے دوسری دفعہ دھوکہ نہیں کھاتا. دوسری دفعہ دھوکہ نہیں مسلمان کھاتا, لیکن ہم بار بار دھوکے کھاتے ہیں ہر معاملے میں, ہر لحاظ سے. اب اس حدیث کو آپ زندگی کے ہر معاملے میں فٹ کر کے دیکھ لیں, آپ کو خود رزلٹ پتہ چل جائے گا. اب میں ممبر پہ کیا بولوں, ہر معاملے میں مسلمان ایک باری دھوکہ کھائے گا, بار بار نہیں کھاتا. اور فرمایا وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ, ایمان لانے کے بعد وہ پھر عمل صالحہ بھی کرتا ہے, وہ پھر کردار بھی اپنا درست رکھتا ہے. یہ دوسری صفت ہے بندے کی, جو بندہ نقصان سے بچائے. یہ قرآن کی روح ہے, جو نقصان سے بچے اس وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ, خالی کلمہ نہیں پڑھے گا, مومن نہیں بنے گا, بلکہ اس کا کردار بھی مومنانہ ہوگا, اس کے کردار کے اندر بھی ایمان نظر آئے گا. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, وہ پہلے بھی
ایک دو دفعہ شاید سنا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا، ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا۔ حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں بندہ بڑا نیک آدمی ہے، جیسے ہم بھی ہیں کہتے ہیں کہ جناب فلاں پیر صاحب، فلاں مولوی صاحب، فلاں حضرت صاحب بہت نیک ہے، کہہ دیتے ہیں نا جی انہوں نے تو یہ کیا یہ کیا۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کس معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو نیک کہا؟ وہ صحابی عرض کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو شخص ہے نا وہ نمازیں بہت پڑھتا ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے۔ تو کچھ لوگ نمازی ہوتے ہیں اور حقیقت میں نماز اس پر اثر کرتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز بھی اس کی زندگی نہیں بدلتی، نمازی ہیں لیکن نمازی ایسے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے ہو جا بندہ نمازی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے، فلاں بندہ ہی پڑھتا ہوں کہاں، اس کا کردار ہی اچھا نہیں ہے، وہ بندہ ہی فراڈی ہے، نماز نہیں چھوڑتا لیکن فراڈ بھی نہیں چھوڑتا، نماز بھی پڑھتا ہے داڑھی بھی رکھتا ہے لیکن دو نمبری نہیں چھوڑتا۔ تو لہٰذا یاد رکھیے ایسا بندہ داڑھی رکھ لے اور نماز پڑھ لے تو ایسا کام کرنے سے وہ مومن نہیں بن سکتا۔ نماز داڑھی یہ دین کا ایک حصہ ہے، یہ ایمان کی لازمی شرط نہیں ہے، ورنہ تو منافقین حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بڑی بڑی داڑیاں تھیں۔ وہ منافق تو چھوڑو، ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، ابو جہل اس کی بھی داڑھی تھی، یزید کی بھی داڑھی تھی، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی بھی داڑھی تھی۔ تو داڑھی رکھنے سے، پگڑی پہننے سے، نمازیں پڑھنے سے کوئی مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کہ تم نے نمازوں کو دیکھ کر اس کو مومن کہا، فرمایا یاد رکھو 3 چیزیں دیکھ لینا اور پھر اس بندے کے حق میں گواہی دینا۔ نمبر 1 پر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کے عمل اور کردار میں 3 چیزیں دیکھنا، یا تو اس بندے کے ساتھ کاروباری لین دین کر کے دیکھو تو زبان کا پکا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ سچا مومن ہے نماز روزے سمیت، کاروباری لین دین کر کے دیکھو زبان کا سچا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، سفر کر کے دیکھا، سفر میں بندے کا کردار، اس کی عادت، اس کی فطرت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا تیسرے نمبر پر اس کے پڑوس میں رہ کے دیکھ لو، اگر کسی پڑوسی کا حق نہیں مارتا نا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، تو فرمایا ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہے، لوگوں کی نظر میں بھی قبول ہے۔ یہ 3 صفات ہیں۔ تو وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ خالی یہ نہیں کہ بس بندہ کہہ دے میں ایسا بن گیا تو ایسا ہی ہوں۔ داڑیاں، پگڑیاں، یہ چیزیں یہ دین کی انسان کے اخلاق میں اور کردار میں نکھار تو پیدا کرتی ہیں، لیکن وہ جب تک دنیا کے معاملات میں درست نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی درست نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ قرآن نے جو کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان بھی لائے، عمل صالحہ بھی کرے، اور اس کے بعد تیسری اس کے اندر عادت ہو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات بھی بیان کرے۔ پچھلے جمعے میں نے حضرت امام ابو حنیفہ کا وہ بات بتائی کہ بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں، چیف جسٹس بن جائیں، وہ بات پچھلے جمعے کو میں نے کہی، لیکن وہ جمعہ گزرا ہے، ہفتہ اتوار پیر آیا، وہ بات بالکل امام ابو حنیفہ کی بات آج سچی ہو گئی کہ دیکھو سیٹ کی طاقت بندے کو کتنا پاگل کر دیتی ہے، اور بندہ بعض اوقات پریشر میں بھی آ جاتا ہے۔ قادیانیوں کو ہمارے اسلام نے، ہمارے پاکستان کے آئین نے کافر ڈکلیئر کیا نا کہ کافر ہے یہ، لیکن سیٹ کا پریشر، اوپر کا پریشر کتنا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ وقت سے سیٹ اس لیے ٹھکرا دی کہ میں چیف جسٹس نہیں بننا کہ کل کو تمہارا پریشر ہوگا، مجھے فیصلے بدلنے پڑیں گے۔ حالانکہ اس زمانے میں قادیانیوں کا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، نہ قادیانی تب تھے،
انہوں نے کہا تیری وجہ سے مجھے اپنے شرعی فیصلوں کو تبدیل کرنا پڑے گا، اس لیے میں یہ سیٹ قبول نہیں کرتا، مجھے اختیار ہی نہیں ہے کہ میں قرآن و سنت کے مطابق آزادانہ طریقے سے فیصلہ کر سکوں، مجھے تیرا پریشر ہر وقت ڈر رہے گا کہ بادشاہ سلامت ناراض نہ ہو جائے۔ آج بھی وہی کام ہے، جو آتا ہے نا ان بڑی سیٹوں پر، چیف جسٹس آف پاکستان، جی قادیانیوں کو، غیر قادیانیوں نے قرآن مجید چھاپا ربوے کے اندر، اور اس بندے کو FIR درج کی مسلمانوں نے، اور عدالت میں کیس ہوا، اور یہ چیف صاحب نے اس کو 5000 جرمانے کے عوض میں اس کو رہا کر دیا، جاؤ بھائی۔ حالانکہ 295C کا قانون کیا کہتا ہے، 295B کا قانون کیا کہتا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف ورزی جو پاکستان میں ہوگی، اور اگر توہین کی گئے، قرآن کی توہین ہے نا کہ قادیانی اپنے من مرضی کا ترجمہ شائع کریں اور اس کو پبلش کر کے لوگوں میں بانٹیں، یہ پاکستان کے آئین میں ایک جرم ہے، اور اس کی سزائے موت ہے۔ جو حضور کی توہین کرے، قرآن کی توہین کرے، تو یہ قرآن کی توہین تھی کہ قادیانی قرآن چھاپ رہے ہیں، قادیانی چھاپ رہے ہیں، اور مسلمان خریدیں گے۔ تو جب آپ کے بچے قادیانیوں کے ترجمے پڑھیں گے تو بتائیں نا، آنے والی جو نسل ہے 25-30 سال کے بعد وہ مسلمان رہے گی؟ بھائی بولیے، مسلمان نہیں رہے گی۔ لیکن ہمارے یہ اوپر والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہ یہاں پاکستان، ان کی ریمارکس میں سنا رہا ہوں کہ یہاں پر پاکستان میں ہر مذہب کو، ہر مسلک کو آزادی ہے۔ میں نے کہا مذہب کو بھی آزادی ہے، مسلک کو بھی آزادی ہے، لیکن اسلام میں مرتد کو آزادی۔ قادیانی عام کافر نہیں ہے، ہم سمجھتے شاید وہ کافر ہو گئے بس ٹھیک ہے ختم ہو گئے۔ قادیانی جناب والا، قادیانی مرتد ہیں، کافر بولیے، کافر نہیں ہے، مرتد ہیں، اور مرتد کی سزا انہوں نے آئین میں تو بڑا ہلکا ہاتھ رکھا ہے انہوں نے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مرتد کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تو یہ سزا دی تھی۔ جب یمامہ میں جنگ ہوئی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یمامہ میں رہنے والے 1,00,000 لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمہ کو نبی مانتے تھے، اسود انسی کو نبی مانتے تھے، حضرت خالد بن ولید کو یہ نہیں کہا کہ گرفتار کر کے لے آنا تو ان کو جیلوں میں ڈال دیں گے، فرمایا جہاں ملے ان کا سر اتار دینا۔ انہوں نے تو یہ فیصلہ جاری کیا، پاکستان کے آئین نے ان کو اقلیت مان لیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اقلیت رہیں تو اپنی 4 دیواری کے اندر ہی رہیں، باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر لوگ کہتے ہیں جناب ممتاز قادری جیسے لوگ قانون میں ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ ان وجوہات کی بنا پر جب ان بڑی سیٹوں پر بیٹھ کر ان کے دماغ خراب ہوتے ہیں نا تو پھر کسی نہ کسی ممتاز قادری کو اٹھنا پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ممتاز قادری نے قانون ہاتھ میں لیا، اور گورنر نے اگر بکواس نہ کی ہوتی تو کسی کو کیا جرت تھی؟ گورنر سلمان تحصیل نے گستاخی رسول کی تھی تو اس لیے ممتاز قادری اٹھا نا۔ اور اگر آج چیف جسٹس کو اپنی سیٹ کا خمار ہے نا، یہ 14 سال پہلے امام ابو حنیفہ یہ مسئلہ حل کر گئے، فرمایا اتنی بڑی سیٹ پر بیٹھ کر کسی کو آزادانہ فیصلے کرنے کی جرت اور ہمت اور طاقت نہیں ہوتی، وہ اس پر پریشر ہوتا ہے۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا قیامت والے دن ایسا قاضی جو 2 نمبر فیصلے کرے، حقائق سے ہٹ کر فیصلے کرے، قیامت والے دن سب سے بڑا مجرم ایسا قاضی ہوگا، ایسا قاضی۔ اس کا تو خیر نام ہی بھی قاضی ہے نا، وہ جو چیف جسٹس ہے، قاضی فائز عیسیٰ، نہ تو قاضی ہے، نہ فائز ہے، اور نہ ہی عیسیٰ ہے۔ اتنا برگزیدہ نام، اور نام بھی قاضی لگایا ہوا، اور جناب کام دیکھیں، قادیانیوں کو چھوٹ دے رہے ہیں کہ بھائی ہر مذہب کو، ہر مسلک کو اجازت ہے۔ میں نے کہا ہر مذہب کو، ہندوؤں کو بھی اجازت ہے، عیسائیوں کو بھی اجازت ہے، لیکن اسلام میں قادیانیوں کو اپنی کتاب شائع کر کے بانٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ ہمارا دین یہ کہہ رہا ہے، اور یہ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ مسجد میں آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ اصل میں یہ بعد میں ہزاروں لوگوں نے یہ بات سننی ہے، اس لیے بات کہی گئی۔ ہزاروں لوگ سنیں گے، ان کو ذرا تھوڑا سا شعور تو آئے گا کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ قادیانیوں نے قرآن چھاپا، ترجمہ چھاپا ہے، اور اس کو 5000 مچلکے کے عوض جناب چیف صاحب نے آزاد کر دیا، جاؤ بھائی چھٹی کرو۔
ان کو ہزاروں کیسز لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، اس کا خیال نہیں ہے قادیانیوں کی زیادہ ہمدردی ہے، ان کا کیس سن کے اس کو آزاد بھی کر دیا، جاؤ چھٹی کرو۔ اگر مجھے بتائیں نا، اگر اسلامی قانون ہو، قرآن جو کہتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ قرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 44، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے ایسے لوگ ہی تو کافر ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ان کو چیف صاحب کو یہ آیت یاد نہیں آئی، قرآن یاد نہیں آیا، لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پر جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنی مرضی کی آئین کی تشریح کر لیتا ہے کہ جی آرٹیکل ہمارے آئین کے آرٹیکل 22 میں ہے کہ جی یہاں ہر مذہب و مسلک کو اجازت ہے۔ بھائی ہر مذہب کو اجازت ہے، لیکن قادیانی اپنے مذہب کے اوپر اسلام کا لیبل لگا کے پیش کر رہے ہیں۔ جب قرآن خود کتاب چھاپیں گے اور اس پر قرآن لکھا جائے گا اور اس میں کہیں گے جی خاتم النبیین کا جو مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو بتائیں آپ کی آنے والی نسل مسلمان رہے گی؟ ختم نبوت کا ہی منکر، بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ چار لوگوں کے علاوہ ہر 4 صفات والے لوگوں کے علاوہ ہر بندہ نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، ایمان والے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے بعد عمل صالح کرنے والے، وتواصوا بالحق، اور پھر حق کی وصیت بھی کرے۔ اتنی بڑی سیٹ پر بیٹھ کر چیف صاحب آپ کو حق کی وصیت کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ قادیانی کافر ہیں، ان کو جیل میں ڈالو جنہوں نے قرآن چھاپا ہے، لیکن ان کو 5000 کے عوض 5000 کی کیا ویلیو ہے؟ 5000 کی کیا ویلیو ہے؟ 5000 کے عوض اس کو چھوڑ دیا۔ کوئی اگر فرض کرو جرمانہ بھی لگانا ہے تو اربوں میں لگاؤ، خربوں میں لگاؤ، ان کو ذرا ان کی آنے والی نسل کو بھی پتہ چلے کہ پاکستان میں یہ سزا موجود ہے۔ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جب حق بات کہنے کے بعد تکلیف آئے نا، قرآن کہتا ہے پھر اس پر صبر بھی کرے۔ قرآن کہتا ہے اس پر صبر بھی کرے۔ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، تو مجھے ایک ہی بات بتائیں، زیادہ لمبے چوڑے اسلام کی تفسیر کی وضاحت مجھے سمجھ نہیں آئے گی، آپ مختصر بتا دیں۔ حضور نے ارشاد کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو مان لو، اللہ کو مان لو، اللہ کو ماننے کے بعد اس پر قائم ہو جاؤ، چاہے پوری دنیا تیرے مخالف ہو جائے، تو ڈٹا رہے، کامیاب ہو جائے گا۔ ہم بتائیں نا، ان آیتوں کو ہم دیکھیں یا چیف جسٹس آف پاکستان کی پاور کو دیکھیں، مولوی حضرات تو بڑے بڑے ڈر کے بات ہی بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی اس پر بات نہیں کرنی، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ او بھائی کیوں نہیں کرنی؟ قرآن ہمیں زندگی بتانے آیا ہے۔ میں نے قرآن مجید سے دنیا داری سیکھنی ہے، میں دنیا میں رہتا ہوں، میں کوئی جنگل میں نہیں رہتا کہ بھائی وہاں لے کے تسبیح لے کے گھماتے رہے۔ ہم نے دین کے سارے معاملات قرآن سے لیتے ہیں۔ قرآن ہمیں دنیا داری سکھانے آیا ہے، ہمارے خالی مردوں کو بخشوانے کے لیے خالی نہیں آیا۔ ہم نے قرآن سے صرف مردے بخشوانا سیکھے کہ میں فوت ہو گئے تو پڑھ لو، اور ٹھیک ہے بھائی اس کا بھی ثواب ہے، بڑی برکت ہے، بہت کام دیتا ہے یہ چیز، مردوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن بھائی قرآن مردوں کو بخشوانے کے لیے تو نہیں نازل ہوا۔ قرآن کیوں آیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس لیے قرآن نازل کیا، اپنے نبی کو اس لیے بھیجا قرآن دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ مسلمان دنیا میں اسلام کو غالب کر دیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غالب اسلام جو ہے وہ خالی مولوی صاحب کی تقریر سے ہو جائے گا؟ تقریر تو آج ہر جمعے ہر مسجد میں ہو رہی ہے، چینجنگ کیوں نہیں آ رہی؟ بات ساری پاور کی۔ پاور جب مسلمان کے پاس نہ ہو، اختیار نہ ہو، مسلمان کے پاس اتنی اتھارٹی ہی نہ ہو کہ وہ عدل و انصاف قرآن کے مطابق کر سکے، تو بتائیے بھائی پھر کہاں پر اسلام نافذ ہوگا، اسلام کہاں غالب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن بھی دیا، اور حضور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار بھی دی، قرآن بھی دے کر گئے اور تلوار بھی دے کر گئے۔ اب وہی قرآن اور تلوار ہی کی برکت تھی کہ مسلمان آج 6 بر اعظموں میں پائے جا رہے ہیں۔ یہاں تک جو اسلام ہمیں ملا ہے، پہنچا ہے، وہ اسی کی برکات تھی۔
تو نقصان اور گھاٹے میں وہی لوگ ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالحہ کیا، حق کی وصیت کی، اور حق کے بعد پھر کوئی کسی مخالفت ہو پھر وہ صبر بھی کرتے ہیں۔ زیادہ تر کیا ہو جاتا، اگر وہ کسی قادیانی کو جیل میں ڈال دیتے تو کیا ہے، عالمی میڈیا خلاف ہوتا، قادیانی خلاف ہو جاتے، اور کیا ہے، اللہ رسول تو راضی ہوتا نا، اللہ رسول تو راضی ہوتا، لیکن اس نے اللہ رسول کو چھوڑ دیا اور قادیانیوں کو راضی کرنے کی کوشش کی، عالمی میڈیا مغرب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ تو آج دیکھ لیں مسلمان، 1.25 ارب مسلمانوں کا دل دکھا ہوا ہے کہ اسلامی ریاست کا جو ہے چیف جسٹس ہو اور وہ کس طرح کا فیصلہ کر رہے ہیں، قادیانیوں کو کھلی چھوٹ دے رہا ہے، بھائی کھلی چھوٹ، جاؤ، اجازت ہے، جو مرضی کرو، مسجدیں بناؤ۔ یہ آپ کے گڑی شو میں بھی تو بنائی ہوئی ہے انہوں نے، حالانکہ آئین تو یہی کہہ رہا ہے کہ قادیانی مسلمانوں کی طرز پر اپنی عبادت گاہ کو نہیں بنا سکتے۔ دور سے دیکھو تو ایسے لگتا ہے مسجد ہے، مسجد کا مینار ہے، انہوں نے اپنا ایک عبادت خانہ بنایا ہوا ہے، مینار بھی ہے، گنبد بھی ہے، پہلے تو کلمہ بھی لکھا ہوا تھا، شکر کرو وہ مٹا دیا انہوں نے۔ اور مسلمان کئی، مجھے یہاں پر یہ میاں میر دربار کے ایک گدی نشین کا رشتہ دار ہے، وہ اس نے کہا کہ میں ایک دفعہ چلا گیا کہ سمجھ کے شاید مسلمانوں کی مسجد ہے، تو اندر دیکھا کہ اندر تو ماحول ہی کچھ اور ہے، مرزا قادیانی کی کہانی کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور تب میں سمجھا کہ یہاں پر تو معاملہ کچھ اور ہے، اور کئی مسلمان چلے جاتے ہیں ایسے ہی اور قادیانی ہو جاتے ہیں، کون ان کو روکے گا؟ یہ ریاست کی پاور ہوگی تو رک سکتا ہے، ورنہ ہر بندہ اٹھ کے کرے گا تو کہے گی یار مسلمان فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ تو ریاست کو چاہیے اپنا اختیار اور پاور اسلام کے لیے یوز کریں، دنیا کو راضی، بار کو راضی، مغرب کو راضی کرنے کے چکر میں پڑے تو اللہ رسول ناراض ہوں گے۔ تو کوشش کریں، ہمیں بھی چاہیے اللہ رسول کو راضی کریں، دنیا کو راضی نہ کریں۔ اللہ رسول راضی ہو گئے تو دنیا خود بخود ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں خسارے والے لوگوں سے محفوظ فرمائے اور ان لوگوں